اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 110۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اے عیسیٰ ابن مریم تو یاد کر، میرے احسانوں کو یاد کر جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے روح القدس جبرائیل علیہ السلام سے تمہاری مدد کی۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم گود اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے گفتگو کرتے تھے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندوں کی صورت بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور مردے کو میرے حکم سے زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور مردے کو میرے حکم سے زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اور جب تم ان کے پاس کھلے نشان لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے وہ کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، قالا جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، یقولو اس کا فعل مستقبل ہے اور فعل مضارع ہے۔ قالا کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ جب فرمائے گا اللہ، لیکن استعمال صیغہ فعل ماضی کا ہوا ہے۔ تو مستقبل کو جب فعل ماضی میں بیان کیا جاتا ہے تو مقصد ہوتا ہے کہ بات یقینی ہے، ایسے جیسے ہو گئی ہے، یوں سمجھو جیسے وہ بات ہو گئی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بات روز قیامت کے دن کی ہو رہی ہے کہ جب اللہ فرمائے گا روز محشر میں۔ اب ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء سے اجتماعی طور پر سوال کے بعد اس آیت میں خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں امت میں کئی مفروضے گھڑ لیے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 عقائد جو تھے دنیا میں پیدا ہوئے۔ پہلا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، یہ بالکل صحیح عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ امت محمدی میں قرآن پاک کی تعلیمات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ دوسرا نظریہ یہود قوم کا تھا، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہ مانا اور طرح طرح کے الزامات لگائے، اور ان کی دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ اپنی دانست میں انہیں سولی پر چڑھوا دیا۔ اپنی آنکھوں سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معجزے دیکھے، مگر ان پر ایمان لانے کے بجائے انہیں جادوگر کہا اور دشمنی میں انتہا پر پہنچ گئے۔ تیسرا نظریہ ان لوگوں کا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا یا 3 کا اللہ یہ مفروضے انہوں نے بنا لیے۔ یہ 2 انتہائیں جن قوموں میں پیدا ہوئیں وہ بھی میدان حشر میں کھڑے ہوں گے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی والدہ پر اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد نصارہ کے ان غلط عقائد کی تردید ہے جنہوں نے یہ مفروضہ بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ یا اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر اپنے احسانات اور انعامات کا ذکر کر کے نصارہ پر یہ واضح کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے محتاج تھے، ان کا خدا نہ ہونا ثابت کیا ہے،
اس لیے کہ احسانات اور انعامات کی حاجت بندے کو ہوتی ہے، خدا کو نہیں ہوتی۔ اور انعامات کا ذکر کر کے اور معجزات کا ذکر کر کے ان کا اللہ کا رسول ہونا ثابت فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے کوئی عام بندے نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول تھے۔ پھر اے عیسیٰ ابن مریم کہہ کر، مریم کے بیٹے کہہ کر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، ابن اللہ نہیں، بلکہ وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ان کا کوئی باپ نہیں ہے۔ پھر ان احسانات اور انعامات اور معجزات کا ذکر کر کے یہود کی بھی تنبیہ مقصود ہے کہ وہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر نہ تھے، وہ تو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے۔ تو دونوں انتہا پسند قوموں پر حق ظاہر ہو جائے گا اور دونوں کی غلطیاں بالکل واضح ہو جائیں گی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان مکالمات کی صورت میں ان دونوں قوموں کے سامنے اور عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سب پر واضح کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی بے پایاں انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پہلا انعام روح القدس سے میں نے تمہاری مدد کی۔ روح القدس یعنی پاک روح، یہ جبرائیل علیہ السلام کی صفت ہے۔ قرآن پاک میں جبرائیل علیہ السلام کی کئی صفات بیان کی گئی ہیں، ذو مرہ، ذی قوہ، مطاعن، سم امین۔ یہ ساری صفات قرآن پاک میں جبرائیل علیہ السلام کی گئی ہیں، کیونکہ سارے فرشتے ایک جیسی صفات نہیں رکھتے، ان کے ہاں بھی درجات ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں۔ تو رب فرمائے گا کہ میں بلند ترین درجے کے فرشتے روح القدس سے تمہاری مدد کی، جو تمہاری تائید اور تقویت کے لیے ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے انوار و برکات ہر وقت تمہارے محافظ اور نگہبان تھے۔ یہ من جانب اللہ، روح القدس کی تائید اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ نہیں ہے، اللہ کو کسی تائید کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر دوسری خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، تکلم الناس فی المہد وکہلا۔ یہ اللہ کی خاص رحمت تھی ان پر کہ پنگھوڑے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صاف، واضح اور فصیح و بلیغ بات کرنے کی رحمت سے نوازا۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں پنگھوڑے میں بات کرنا معجزہ تھا، اسی طرح ادھیڑ عمر میں بھی ان کا کلام کرنا بوجہ دوبارہ دنیا میں آنے کے معجزہ ہوگا، کہ 40 سال کے بعد یعنی ادھیڑ عمر میں آئیں گے اور وہ لوگوں سے کلام کریں گے، یہ بھی اللہ کا معجزہ ان پر ہوگا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ کتاب سے مراد مفسرین نے کتابت بھی لیا ہے، یعنی لکھنا سکھایا۔ لکھنا بہت افضل عمل ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بولنا تو بہت اچھا جانتے ہیں مگر لکھنے والے کم ہوتے ہیں۔ جن کو اچھا لکھنا آئے وہ بہت خوش نصیب ہیں۔ وہ اپنے لیے لکھی ہوئی تحریریں جانے کے بعد بھی چھوڑ جاتے ہیں، جو صدقہ جاریہ کے طور پر کام آتی ہیں، کیونکہ قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ قلم سے لکھا ہوا پیغام دور دور تک اور دیر تک پھیلا رہتا ہے۔ انہیں تورات اور انجیل کا علم دیا۔ تورات کی طویل سے طویل عبارتیں 12 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ازبر یاد تھیں، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے انہیں تورات کی طویل عبارتیں 12 سال کی عمر میں فر وہ سنا دیا کرتے تھے۔ یہود علماء کے درمیان بیٹھ کر تورات کے ایسے حوالہ جات دیتے کہ یہود علماء دنگ رہ جاتے۔ اس طرح پیدائشی اندھے کو اللہ کے حکم سے بینا کر دیا کرتے تھے، مردوں کو اللہ کے حکم سے کم باذن اللہ کہہ کر قبر سے زندہ اٹھا کھڑا کرتے تھے۔ اس طرح وہ برس کے مریض کو شفا یاب کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ احسانات اور معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر کیے۔ ہم یہاں نوٹ کریں کہ ہر معجزے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے اذنی کا لفظ استعمال کیا کہ میرے اذن سے، یعنی یہ تمام معجزے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر انجام دیتے تھے۔ تو اس سے نصارہ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ معجزے جن کی وجہ سے تم انہیں خدا یا خدا کا بیٹا بنا بیٹھے ہو، ان کے عقائد باطلہ کو رد کرنا مقصود ہے کہ معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے تھے،
تو جو معجزات عطا کرنے والا ہے اللہ وہ ہے، جسے معجزے دیے گئے ہیں وہ اللہ نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ ان دونوں قوموں پر واضح فرمائے گا رب کریم قیامت کے دن، اور موسیٰ علیہ السلام کی عبدیت کو، اللہ کا بندہ اور رسول ہونے کو واضح فرمائے گا رب کریم، اور ان کی الوہیت کی نفی فرمائے گا رب کریم کہ وہ الہ نہیں ہے۔ الہ صرف معبود واحد اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آیت نمبر 111، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ پھر جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے کہ پروردگار ہم ایمان لائے، اور اے اللہ تو گواہ رہنا کہ ہم فرما بردار ہیں۔ حواری کہتے ہیں مخلص دوست کو، جو ظاہر اور باطن میں مخلص ہو۔ انبیاء کے خاص جانثار دوست ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایسے ہی مخلص اور جانثار دوست جو تھے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہلاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ایسے سچے دوست تھے وہ حواری کہلائے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ رب کریم فرما رہا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ کہ ہم نے حواریوں کو وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو ایمان کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ جب ساری بنی اسرائیل قوم دشمن بن گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان 12 لوگوں کے دلوں کو مائل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ تو نام ماننے والوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مددگار عطا کر دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے، حالات کیسے ہی مشکل اور ناممکن ہوں، مگر جب اللہ چاہے تو ناممکنات میں سے ممکنات پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام اور القاء کیا کہ میرے رسول پر اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ حواریوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور ہمیں اے رب تو گواہ رہے کہ ہم مسلمون ہیں۔ تو حواریوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نصارہ، یہود یا بنی اسرائیل ہیں، بلکہ انہوں نے کہا اے رب تو گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر رسول دین اسلام لایا۔ پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ کہ جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف۔ جب یہود قوم نے واضح معجزات دیکھ کر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا اور معجزات دیکھ کر کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص لطف و کرم سے حواریین کو وحی کی، مگر یہ وحی رسالت جیسی نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل میں الہام اور القاء تھا۔ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو بھی وحی کی۔ قرآن پاک میں سورۃ القصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ کہ ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ تو اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب اس کے معاملے میں تجھے کوئی خدشہ یا ڈر پیدا ہو تو پھر اسے دریا میں ڈال دے، ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اسی طرح سورۃ النحل میں بھی ایسی ہی وحی کا ذکر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ غیر رسول پر الہام یا القاء کی صورت میں کرتا ہے، یا پرندوں میں اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جس پر چاہے کرتا ہے۔ شہد کی مکھی کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ہم نے اور وحی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف کہ پہاڑوں پر اپنے گھر بنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اپنے رسولوں پر کہ اللہ ان کے مددگار پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حواریوں کے دلوں میں بات ڈالی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائیں، ان کے مخلص پیروکار اور فرما بردار بن کر رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حواریوں کو دی ہوئی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی مدد تھی کہ حواریوں کا شبہات میں مبتلا ہوئے بغیر یقین کر لینا اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی کہ وہ ایمان لائے اور سچے اخلاص کے ساتھ ان کا ساتھ دیا۔ آیت نمبر 112، 113، 114 اور 115 کو اکٹھا پڑھیں گے کیونکہ یہ مسلسل ایک ہی واقعے کا اس میں سے تذکرہ کیا گیا ہے۔
اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسی ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار یہ پسند فرمائے گا کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے کہا کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس دسترخوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ عید کا دن قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے، اور تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر ضرور دسترخوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا تو اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ ان آیات میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، مائدہ کا واقعہ۔ اس کی وجہ سے اس سورت کا نام المائدہ ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی ایک زبردست دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا یہ اعلیٰ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آسمان سے آسمانی دسترخوان اتارا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات، احسانات اور معجزات کا ذکر کرتے ہوئے اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے ان کی زندگی میں آسمان سے کھانے کا دستر اتارنے کی فرمائش کی۔ حل یستطیع ربک سے مراد یہاں یستطیع استطاعت کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کیا آپ کا رب یہ پسند فرمائے گا کہ ہماری یہ فرمائش پوری کرے۔ کیونکہ حواریوں نے یہ مطالبہ اس بنیاد پر نہیں کیا تھا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر شک تھا، بلکہ یہ درخواست جو انتہائی ادب اور احترام سے پیش کی گئی تھی، کیونکہ حواری اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ہونے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کا بندہ اور اللہ کا رسول ہونے پر کامل یقین رکھتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس فرمائش کے جواب میں فرمایا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے فرمایا یعنی اہل ایمان کو یہ لائق نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی فرمائشیں کریں کہ وہ اللہ سے خرق عادت چیزوں کا مطالبہ کریں، کیونکہ رزاق تو وہی رب العالمین ہے، ہی ہے، مگر متقین انہی اسباب سے رزق کے لیے کوشش کرتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں۔ بغیر ظاہری اسباب کے رزق کا مطالبہ متقین کو زیب نہیں دیتا۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب العالمین اور اس کے خیر الرازقین ہونے پر کامل یقین رکھتے ہیں، مگر اس طرح ہم سب یقین کے اعلیٰ درجے یعنی عین الیقین تک پہنچنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہ اے رب مجھے دکھا کہ کس طرح تو مردہ کو زندہ کرے گا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، رب نے فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، انہوں نے فرمایا ہاں میں ایمان رکھتا ہوں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ حواریوں نے بھی کہا کہ ہم علم، یقین
اور ایمان میں اضافے کے خواہش مند ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں کو یقین کا اعلیٰ درجہ مل جائے گا اور یہ یقین دوسرے لوگوں پر واضح حجت بن جائے گا، اور ہمارے لیے عید یعنی خوشی اور مسرت کا دن ہوگا۔ عید عاد یعودوں سے ہے، یعنی بار بار آنا۔ عید ہر سال لوٹ کر آتی ہے، اس لیے اس لفظ سے ہے، اور مجرد عید کا لفظ جو ہے وہ سیلیبریشن یا خوشی کے طور پر بھی یہاں آیا ہے، اور ہمارے لیے یہ عید اور خوشی کا دن ہوگا۔ تیری قدرت کی نشانی ہمارے لیے ہماری خوشی کا باعث ہوگی۔ قال اللہ انی منزلھا علیکم، رب کریم نے فرمایا کہ میں اسے ضرور نازل کروں گا تم پر، مگر یہ خیال رکھنا کہ اگر ان کا معجزے کی اس فرمائش کے پورا ہونے کے بعد بھی اگر وہ کفر پر قائم رہے تو پھر انہیں وہ عذاب دیا جائے گا کہ ایسا عذاب میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ معجزات کی فرمائش پوری ہونے کے بعد اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اللہ اس قوم کو اپنے عذاب سے ہلاک کر دیتا ہے، جیسے قوم سمود اونٹنی والے معجزے کے پورا ہونے کے بعد بھی انہوں نے جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ وہ قوم مٹا دی گئی۔ مفسرین کے اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ فرمائش اللہ تعالیٰ نے پوری کی یا حواری اس مطالبے سے دستبردار ہو گئے، لیکن بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ مائدہ جو ہے دسترخوان آسمان سے اترا، اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس میں خیانت نہ کریں، نہ اسے کل کے لیے ذخیرہ کریں۔ پھر ان لوگوں نے خیانت کی اور کل کے لیے اٹھا رکھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندر اور سور بنا دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سور بنا جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 60 ہے سورۃ المائدہ کی، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں، بدتر اس سے بھی بدتر ٹھکانے کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کہ جس پر اللہ کی لعنت ہوئی اور اللہ کا غضب ان پر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور سور بنا دیا، اور جس نے طاغوت کی بندگی کی، یہی لوگ ہیں جو بدترین درجے میں ہیں اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ آیت نمبر 116 اور 117 کو اکٹھا لیں گے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو الہ بنا لو، دو معبود بناؤ، دو معبود مانو۔ قال سبحانک، عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے یہ نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں یہ کہتا تو بے شک تو اس کو جانتا ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، ولا عالم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے غیبوں کا۔ آیت نمبر 117 ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ میں نے انہیں نہیں کہا مگر صرف وہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور جب تک میں ان میں رہا میں اس چیز پر ان کا گواہ رہا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر کنت انت الرقیب علیہم، تو ان پر نگران رہا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ سلسلہ کلام وہی چل رہا ہے جو
गुज़िश्ता आयत नंबर 109 और 110 में बयान हुआ था कि यौम यजमउल्लाहु रुसुला, जिसमें रब करीम ने यौम हशर के दिन का मंजर दिखाया है। उसी सिलसिला कराम में रब करीम आगे फरमाता है कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से नज़रिया तस्लीस के बारे में पूछेगा। तो इस आयत इन दो आयात में अल्लाह तबारक ताला ने नज़रिया तस्लीस का रद्द फरमाया है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। असल में नज़रिया तस्लीस जो था ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा आसमानी के वाक़े से 400 साल बाद की तख्लीक है, जो यूनानी फ़लसफ़े के ज़ेर असर उनमें रिवाज पा गया था। ये नज़रिया तस्लीस जो 4वीं सदी ईस्वी में रिवाज पाया था, इसमें अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम और रूहुल कुदुस को 3 खुदा माना गया था। फिर 5वीं सदी ईस्वी में रूहुल कुदुस की जगह मरियम अलैहिस्सलाम को 3 खुदाओं में से एक माना गया था कि अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम ये 3 खुदा हैं। इस अकीदे को सरकारी तौर पर बहुत तरवीज मिली। मरियम अलैहिस्सलाम को मदर ऑफ गॉड होने का लक़ब से नवाजा गया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को देवी का दर्जा देकर इनके मुजस्मे और तस्वीरें बनाई गईं, जो आज तक ईसाइयों के गिरजों की जीनत बनी हुई हैं, और ईसाई उनके आगे सर न्याज झुकाते हैं। ईसाई हुकूमतों के कौमी झंडे पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तस्वीर बनाई जाती है। दौर नबवी में जो हरकल शाह रूम था, उसके झंडे पर यही तस्वीर मौजूद थी, और जंग के दौरान इसी वसीले से वो फतह व नुसरत की दुआ मांगते थे। इन तमाम बातिल अकायद के रद्द के लिए अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम लोगों के सामने, जिन्होंने इस अकीदे पर ज़िंदगी गुजारी होगी, अल्लाह ताला उन्हीं के सामने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे कि ए ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने अपनी उम्मत को कहा था कि मुझे और मेरी माँ को 2 इलाह, 2 माबूद बनाकर हम दोनों की परस्तिश करो, हमें अल्लाह होने का दर्जा दो हम दोनों को। सोचें क्या जलाल होगा जब अल्लाह ताला ये फरमाएगा। मगर जलाल का रुख ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं, खताब का रुख तो ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ होगा, मगर जलाल और अताब का रुख ईसाइयों के उन लोगों पर होगा जिन्होंने इस गलत अकायद को परवान चढ़ाया और उसी पर सारी ज़िंदगी गुजार दी, अकीदा तस्लीस पर। अल्लाह ताला का ये पूछने का मकसद ही इन पर मलामत और इनकी सरजनिश है जिन्होंने गलत अकायद पर ज़िंदगी गुजार दी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके सामने क़यामत के दिन इस गलत अकीदे की नफ़ी करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम साफ इनकार कर देंगे, या अल्लाह मैं इस गलत अकीदे से बरी हूँ, या अल्लाह मैं इस गलत अकीदे से बरी हूँ। सुबहानका, तू पाक है, तू शिर्क से पाक है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, तू हर शिर्क से पाक और मुनज़्ज़ह है। ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई आपकी ज़ात और सिफ़ात में शरीक हो सके, और मेरे लिए कैसे मुमकिन है कि मैं ज़बान से ऐसी बात कहूँ जो मेरे लिए किसी तरह ज़ेबा भी नहीं है। फिर मैं आपका नबी होकर ऐसी बात क्यों कहने लगा जो ना बहैसियत अबदियत मुझे सज़ावार थी और ना बहैसियत नबूवत मुझे सज़ावार थी। इसलिए कि नबी तो मखलूक की हिदायत के लिए भेजा जाता है, उन्हें गुमराह करने के लिए नहीं भेजा जाता। मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही, ए मेरे रब तू जानता है कि मैंने ज़िंदगी में तेरी मखलूक को तेरी वहदानियत का, तेरे वहदहु ला शरीक होने का पैगाम पहुँचाया है। जिस पैगाम के साथ तूने मुझे भेजा, मैंने वही पैगाम तेरी मखलूक को पहुँचाया। उन्हें कहा कि अनी इबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, इबादत करो उस हस्ती की जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। और पंघूड़े में मैंने ये गवाही दी कि इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जअलनी नबिया, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब और नबूवत देकर भेजा है। और जब तक मैं दुनिया में मौजूद रहा, तू जानता है कि मैंने यही तालीम दी। जब मैं दुनिया से उठा लिया गया तो तू जानता है कि इन लोगों ने खुद साख्ता किन किन गलत अकायद को ज़िंदगी में घर लिया। ये सब तू जानता है, क्योंकि तू ही अव्वल से है और आखिर तक है, तू ही वाहदहु ला शरीक है, तू ही ज़ाहिर और गैब की बातों को जानने वाला है, तू ही दिलों के पोशीदा राज जानने वाला है। अब सोचें
اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے ان کے اس تمام غلط عقائد کا رد کر دیں گے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس غلط عقیدے کے سہارے گزاری ہوگی، خاص طور پر وہ ننز جنہوں نے ساری زندگی اس عقیدے کی وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری نجات کروائیں گے، انہوں نے زندگی میں اپنے آپ کو تمام خوشیوں، زندگی کی تمام نعمتوں اور زندگی کے وہ تمام رشتے جو خوشی اور سکون کا باعث ہوتے ہیں، شوہر اور بچوں کے رشتے سے اپنے آپ کو محروم رکھا۔ اب قیامت کے دن وہ خالی ہاتھ نامراد کھڑی ہوں گی، اسی لیے دعا مانگتے ہیں کہ بلا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اور سچی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر عقیدہ توحید دیا، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عقیدہ توحید کو دہراتے ہوئے نصارہ کے تمام عقائد باطلہ کا رد کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ سب کچھ واضح فرما دیا ہے تو کیا آج ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کا یہ پیغام اور اللہ تعالیٰ کی بات ان تک پہنچائیں اور ان کو اس دوہرے نقصان سے بچانے کی فکر کریں کہ وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں؟ مگر وہ جسے سورۃ فاتح میں دعالین کہا گیا، وہ مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے چکر میں ہیں، اور مسلمان جن کی خوش نصیبی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آخری رسول اور قرآن پاک دیا، وہ قرآن پاک جو بغیر کسی تبدیلی کے زیر زبر پیش کے کسی تبدیلی اور فرق کے بغیر تا قیامت موجود ہے، ہم اس قرآن پاک کی ان آیات کے ذریعے انہیں ہدایت کی راہ دکھائیں تاکہ اللہ کے یہ بندے دوہرے نقصان سے بچ جائیں۔ یہ امت محمدی کے ہر فرد کا فرض ہے اللہ کے بندوں تک توحید کا پیغام پہنچا۔ آیت نمبر 118 ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے انہیں تو بے شک تو ہی بہت زبردست اور بہت حکمت والا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے واضح طور پر یہ کہلوانے کے بعد کہ رسول کبھی بھی خلاف توحید بات نہیں کرتے، نہ یہ ان کے منصب نبوت کے شایان شان ہے، اور نہ ہی وہ ایسا کرتے ہیں۔ ہر رسول کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے، اور پھر نہایت حکیمانہ انداز میں ان کی سفارش کریں گے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں گے کہ اگر تو انہیں ان کے گناہ پر سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو بادشاہ دو جہاں ہے، مالک دو جہاں ہے، یہ تیرے بندے ہیں، تیرے حکم پر یہ دم نہیں مار سکتے، نہ بھاگ کر کہیں جا سکتے ہیں، تو قدرت رکھتا ہے انہیں سزا دینے کی، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو تیرے شان غفاری کے کیا کہنے۔ بہرحال تو ہر چیز پر اور ہر کام پر غالب ہے، اور تیرا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تیری حکمت اگر انہیں عذاب کی متقاضی ہے تو بھی تو مختار ہے، اور اگر تو معاف کرنا چاہے تو بھی تو مختار ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس آیت کی بڑی شان ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں اس کی تفسیر میں ایک طویل حدیث منقول ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ فرضوں کے بعد دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز میں مشغول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ جب جگہ خالی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور نماز کے لیے یعنی رات کے نوافل کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دائیں طرف ہونے کا اشارہ کیا، میں دائیں طرف ہو گیا۔ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے بائیں طرف ہونے کا اشارہ کیا، وہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ اب ہم تینوں نے الگ الگ نماز شروع کی، تینوں الگ الگ تلاوت قرآن پاک اپنی نماز میں کر رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المائدہ پڑھنی شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے ان تعذبہم فإنہم عبادک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کو دہراتے رہے اور پوری رات اسی ایک آیت کو مسلسل پڑھتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ذرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت تو کرو کہ رات کو ایک آیت کے پڑھنے کی کیا وجہ تھی۔ انہوں نے کہا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے تو اور بات ہے، ورنہ میں تو کچھ بھی نہ پوچھوں گا۔ اب میں نے خود ہی جرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، سارا قرآن پاک تو آپ پر اترا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی آیت میں ساری رات کیسے گزار دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہا تھا۔ پھر میں نے پوچھا تو پھر کیا جواب ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتنا اچھا، اتنا پیارا، اتنا آسانی والا کہ اگر عام لوگ سن لیں تو ڈر ہے کہ کہیں نماز ہی نہ چھوڑ بیٹھیں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ میں لوگوں میں یہ خوشخبری پہنچا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی۔ میں ابھی کچھ دور ہی گیا ہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اگر یہ خبر آپ نے عام کر دی تو ڈر ہے کہ لوگ عبادت سے بے پرواہ ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی کہ لوٹ آؤ، چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ لوٹ آئے۔ آیت نمبر 119 ہے، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ دن نفع دے گا سچوں کو ان کا سچ، ان کے باغات ہیں، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، ہمیشہ اس میں وہ رہنے والے ہوں گے، ہمیشہ ابد تک۔ راضی ہوگا اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ تو گزشتہ آیت میں قیامت کے دن کا منظر پیش کر کے عرض و معروض اور حساب کتاب کے ذکر کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں تمام تفتیش اور محاسبے کا نتیجہ بیان فرما رہا ہے۔ رب کریم فرمائے گا نتیجے کے طور پر کہ سب سے سچی بات کلمہ توحید ہے، اور آج عدل و انصاف کا دن ہے۔ آج تو سچ اور سچی بات ہی فائدہ دے سکتی ہے، اور سب سے سچی بات کلمہ توحید ہے۔ یعنی جن لوگوں نے کسی کو اللہ کا شریک نہ بنایا ہو اور پھر زندگی بھر اسی سچائی پر قائم رہے ہوں، جن میں انبیاء اور رسل جن سے خطاب ہو رہا ہے، اور جن میں مومنین، صدیقین اور شہداء اور مومنین ہیں، یہ سب اس میں داخل ہیں۔ ان کا سچا ہونا انہیں نفع دے گا، ان کا سچا ہونا انہیں نجات دے گا، انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور طرح طرح کے انعامات سے نوازا جائے گا۔ ایسے سچ پر قائم رہنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی، اور وہ اللہ سے راضی۔ وہ ہمیشگی والی جنت میں جائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اعلانیہ اور تنہائی میں اچھی نماز پڑھنے والے کو سچا بندہ کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اعلانیہ اچھی طرح نماز پڑھتا ہے اور تنہائی میں بھی وہ اسی طرح ادا کرتا ہے، تو ایسے کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا سچ مچ بندہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جنت ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہیں اپنی دائمی رضامندی عطا کرتا ہوں، اب میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں اس کامیابی کی راہ دکھائی ہے کہ ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون، یہ ہے جو بہت ہی بڑی کامیابی ہے، اور ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔
کہ سچ کا راستہ، توحید کا راستہ ہی انسان کو عظیم کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی راستے پر اپنے قدموں کو مضبوط جما دینے کے لیے عمل کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 120 ہے، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور جو کچھ ان میں ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، سب کا خالق، سب کا مالک، سب پر قادر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہر چیز اسی کے ملکیت میں ہے، اسی کے قبضے میں ہے، اسی کی چاہت میں ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں، اور کوئی اس کا وزیر و مشیر نہیں، نہ کوئی نظیر و عدیل ہے اس کی، نہ اس کی ماں، نہ اس کا باپ، نہ اس کی اولاد، نہ اس کی بیوی۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت۔ اس صورت کی یہ آخری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی صحیح عقیدہ توحید کے مطابق اور ان کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا شمار سچوں میں کرے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین۔